السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کبھی آپ نے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہو لیکن پھر اچانک دل بری ہو گیا، کسی نے منع کر دیا یا راستے میں رکاوٹ آ گئی، تو سمجھ لیجئے یہ آپ کا تقدیر کا ٹوسٹ نہیں تھا، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس چھپی ہوئی رحمت کی جو ہمیں روز کسی نہ کسی گناہ سے بچا رہی ہوتی ہے اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، آپ نے کوئی جھوٹ بولنے کا سوچا لیکن زبان رک گئی، آپ نے کسی حرام چیز کو دیکھنا چاہا لیکن نیٹ بند ہو گیا، آپ نے غصے میں کسی کو برا کہنا چاہا لیکن کسی نے بلا لیا؟ یہ سب ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کے لیے اللہ کا ایک انویزیبل پروٹیکشن ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر ترنت پکڑتا تو زمین پر ایک بھی مخلوق نہ بچا رہتا، لیکن اللہ رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ آپ بچ جائیں۔ یہ بچنا آج کی نیکی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میں تو بہت اسٹرانگ ہوں اس لیے گناہ سے بچ گیا، لیکن سچ یہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو آپ ایک لمحہ بھی نفس سے نہیں بچ سکتے۔ شیطان 24 گھنٹے محنت کرتا ہے صرف ایک پھنسانے کے لیے۔ نفس ہر وقت ہوا کی طرف کھینچتا ہے، گناہ کی طرف۔ اگر آپ کسی حرام کام سے صرف اس لیے بچ گئے کیونکہ کوئی رکاوٹ آئی تو اس میں آپ کا نہیں، آپ کے رب کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح شام یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ مجھے ہر طرف سے بچا لے اور مجھے کسی طرف سے ہلاک نہ ہونے دے۔ یہی اللہ کا حفاظت کا سلسلہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہر وقت چل رہا ہے۔ جب اللہ گناہ سے بچاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے جب آپ کوئی حرام رشتہ توڑ دیتے ہیں، جب آپ حرام میوزک سے توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ حرام پیسہ لینے سے رک جاتے ہیں تو بعد میں ایک سکون ہوتا ہے، شکر ہے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ سکون، وہ تسلی، یہ سب اللہ کی رحمت کا اثر ہوتی ہے۔ شیطان کی چال کو اللہ کس طرح روکتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے آپ ایک بار لگ جائیں گناہ میں، پھر گلٹ آئے، پھر ہوپلیسنس آئے، پھر توبہ سے دوری ہو، لیکن اللہ گناہ سے پہلے رکاوٹ ڈالتا ہے، گناہ کے وقت ذکر یاد دلاتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور جب میرے بندے مجھ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ آپ نے گناہ کیا لیکن اللہ نے آپ کو واپس بلایا۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی گناہ میں پڑ گئے ہو، آپ نے غلطیاں کی ہو، آپ نے کسی کا دل توڑا ہو، لیکن آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سوچئے یہ گائیڈنس کہاں سے آئی؟ یہ بھی اللہ کا ایک سگنل ہے، میرے بندے آپ لوٹ آؤ۔ گناہ سے بچنے کے 3 عمل ہیں۔ نمبر 1، روز قرآن کا ایک رکوع پڑھنا تاکہ اللہ کی یاد زندہ رہے۔ نمبر 2 ہے صبح اٹھ کر توبہ اور دعا، اللہ سے حفاظت کی درخواست۔ نمبر 3 ہے جب گناہ کا جذبہ آئے تو 2 رکعت نفل اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے اللہ کا نور دل میں اترتا ہے، وہ نور گناہ کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ جب کبھی حرام کام کا چانس ملے اور نہ ہو جائے، کسی برائی میں دل لگے اور پھر رک جائے تو نفرت نہیں شکر کیجیے۔
یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، کیونکہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا جن کا ہم ارادہ کر چکے ہیں، اور ان برائیوں سے بھی جن کا ارادہ ہم نے نہیں کیا لیکن شیطان نے کر لیا ہے۔ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہر لمحہ ہمیں اپنے رحمت کا حقدار بنا۔ گناہ سے بچ جانا آپ کی طاقت نہیں، آپ کے رب کا احسان ہے۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت نفرت نہیں، شکر کیجیے، کیونکہ وہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے جو آپ کو اس گناہ سے روک لیتی ہے جس میں ڈوب کر شاید آپ برباد ہو جاتے۔